تو پھر وہ کبھی ان کا محبوب مال اونٹ ہوتے تھے، اونٹ سے شروع کرتے، یا محبوبہ سے شروع کرتے کہ فا نب کے من ذکر حبیبی و منزلی۔ امر القیس بڑا شعر ہے کہ محبوب کے گھر سے کلام شروع کر رہا ہے، بانا سواد و فقل بالیوم مطبولو، وہ سواد سے شروع کر رہا ہے، یا ترقی کرتے زمین سے اوپر چلے جاتے پھر ستاروں سے یا سورج سے کلام شروع کرتے۔ بس یہ ان کی کلام کی ابتدا تھی، بنیاد تھی۔ قرآن مجید جب آیا، قرآن مجید نے زمین کو چھوڑ دیا، فضا کو چھوڑ دیا، آسمانوں کو چھوڑ دیا، ان کے اوپر کراس کر لیا، بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کر لیا۔ اب ان کے لیے یہ مسئلہ بن گیا۔ قرآن مجید نے چیلنج بھی دیا کہ فاتو بصورت مثلی، ایک صورت لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ، فاتو بآیت، فاتو بحدیث، ایک آیت لے آؤ، قرآن مجید کا ایک جملہ بنا کر لے آؤ۔ تم کہتے ہو ہم عرب ہیں، ہم بڑے شاعر لوگ ہیں، بولنے والے لوگ ہیں، قرآن مجید کا مقابلہ کرو نا۔ انہوں نے لڑنے کا راستہ اختیار کیا ہے، جنگ کا راستہ اختیار کیا ہے، مقابلہ نہیں کیا قرآن مجید کا۔ کیوں؟ قرآن مجید نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نے ان عرب کو عاجز کر دیا، بے بس ہو گئے۔ اب اگر وہ اللہ کے نام سے کلام شروع کرتے تو یہ مقابلہ نہیں تھا، یہ تو ماننا تھا، یہ تو قرآن مجید کی تقلید تھی، یہ تو تسلیم کرنا تھا۔ قرآن بھی بسم اللہ سے شروع ہو رہا ہے، وہ بھی کلام بسم اللہ سے شروع کرے تو پھر تو مان لیا نا قرآن کی بات۔ اگر اللہ سے شروع نہ کرتے، عرب اس چیز کے وہ قائل تھے کہ زمین اور آسمان کا خالق اللہ ہے، یہ نیک لوگ ہیں، بزرگ ہیں، اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں، اللہ ان کی سنتا ہے، لیکن اللہ کے برابر نہیں ہے۔ عرب والے اس کو مانتے تھے کہ اللہ کے برابر نہیں ہے، سب نظام اللہ کے پاس ہے۔ اب اگر اپنے الہوں سے شروع کرتے تو پھر مقابلہ نہ ہوا۔ اللہ تو بڑا ہے، لا تو نیچے ہے، منا تو نیچے ہے، عزا تو نیچے ہے، یا ان کے محبوب چیزیں مال ہے یا معشوقہ ہے، وہ اللہ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نے آ کر ان کو عاجز کر دیا، اب ان کی کلام شروع نہ ہو سکی، اس لیے قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوا۔ ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں کہ جتنے کتب سماویہ ہیں ان کا خلاصہ 4 کتابوں میں ہے، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ وغیرہ، تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید، اور پھر ان 3 کتابوں کا خلاصہ قرآن مجید میں ہے۔ پھر قرآن مجید کا خلاصہ حوامیم 7 میں ہے، پھر اس کا خلاصہ سورہ زمر میں ہے، فاعبد اللہ مخلص له الدین، کہ اللہ کی خالص عبادت کرو۔ پھر اس کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ میں ہے، کہ اللہ ہم تیری خالص عبادت کریں گے اور خالص تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ پھر سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ با میں ہے۔ کیوں؟ کہ انسان جو ہے فطرت میں حسین بھی ہے، جمیل بھی ہے، خوبصورت بھی ہے۔ اللہ نے اس کی قسمیں بھی اٹھائی ہیں کہ والتین والزیتون وطور سین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، قسمیں بھی اٹھائی ہیں کہ ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ کہ انجیر کا علاقہ گواہ ہے، جہاں انجیریں پیدا ہوتی ہیں وہاں نوح علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اگر آپ خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں انسان تو نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، مکان بول کر مکین مراد ہے۔ اگر انسان دیکھنا چاہتے ہیں آپ خوبصورت تو طور سینا دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام کو، یا اس ھذا البلد الامین مکہ کو دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں۔ انسان خوبصورت ہے،
خوبصورت ہونے کے باوجود، ذہین ہونے کے باوجود، فتین ہونے کے باوجود، طاقتور ہونے کے باوجود، ہر چیز اس کے تابع ہونے کے باوجود، ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ نیچے جاتا ہے، اس کی خواہش نیچے ہے، دنیا کی طرف ہے، کھانے کی طرف، پینے کی طرف، کوٹھیوں کی طرف، اس کی سوچ زمین کی طرف ہے، کھیتی باڑی کس طرح کرنا ہے، کاروبار کس طرح کرنا ہے، اس کا رجحان نیچے ہے، اس کا وجود بھاری ہے، اوپر نہیں جاتا۔ اس لیے اپنے گناہوں کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے یہ اللہ سے کٹ گیا۔ اب جب اللہ سے کاٹ گیا، یہ گمراہ ہو گیا، علیحدہ ہو گیا۔ جب دنیا میں پھنس گیا، کبھی قبر پر گیا، کبھی شجر پر گیا، کبھی گھوڑے کے سامنے گیا، کبھی کوئی اور وسیلے پیش کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات ہے، میں نہیں وسیلے نہیں ہیں، بات ہے الصاق کے لیے، ملانے کے لیے، چپٹانے کے لیے۔ بسم اللہ، انسانوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا، اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، اللہ ذوالجلال کو پکڑ لو، اس کا ذکر کرو، اس کی توحید اپنا لو، اوروں کے دروازے پر نہ جاؤ۔ بسم اللہ نے پوری انسانیت کو اٹھا کر اللہ کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ با ہے، یہ کام با نے کیا ہے۔ تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، مدد مانگو اللہ سے، با استعانت کے لیے ہے، با برکت کے لیے ہے۔ کام شروع کرتے وقت اللہ سے مدد مانگو۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 3 نام ہے، ایک اللہ، رحمان، رحیم۔ جو کام انسان کرنا چاہتا ہے اس کے بھی ساتھ 3 باتیں لازمی ہیں، ورنہ کام نہیں ہوتا۔ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کھیتی باڑی کرنا چاہتے ہیں، کوئی مکان بنانا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے کام شروع کرنے سے پہلے آپ کے پاس اسباب ہونے چاہیے، وسائل ہونے چاہیے۔ اگر مکان بناتے ہیں تو مٹیریل ہونا چاہیے، کھیتی باڑی کرتے ہیں تو ٹریکٹر وغیرہ، ہل وغیرہ، بیج وغیرہ، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی سرمایہ، مٹیریل ہونا چاہیے۔ پہلے اسباب، کام شروع کرنے سے پہلے اسباب، ورنہ کام شروع نہیں ہو سکتا۔ اینٹیں نہ ہوں، سریا نہ ہو، سیمنٹ نہ ہو، مکان شروع نہیں ہو سکتا۔ ارادے سے تو کام نہیں بنتا۔ کام شروع کرنے سے پہلے کے اسباب، پھر کام جب شروع ہو جائے اس کے تکمیل تک اسباب کا باقی رہنا۔ شروع ہو جائے، کام میرے پر رک جائے، بنیاد پر رک جائے، پھر کام کر لیں، اس کے بعد اس کا نتیجہ اچھا نکلنا، یہ 3 چیزیں کام کے لیے لازمی ہیں۔ اگر کہیں بھی رکاوٹ پیدا ہو جائے تو کام نہیں فائدہ مند نہیں رہے گا۔ فرمایا جب آپ کام شروع کریں، ابھی شروع نہیں کیا، سب سے پہلے اللہ سے مدد مانگے، اللہ اسباب پیدا کر دے۔ اسباب پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اسباب آ گئے، مٹیریل آ گیا، سب کچھ ہے، ایسا حادثہ پیش آ گیا تو مکان رک گیا، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، کام پایا تکمیل تک نہیں پہنچا۔ پھر کام پہنچانے تک، اس کو انتہا تک پہنچانے کے لیے رحمان کی، اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے کہ اسباب اللہ نے دے دیے اور اسباب کوئی نہیں دے سکتا۔ اب اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ رہی، یہ اسباب بھی کام نہیں کریں گے، یہ اسباب بھی ٹوٹ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے مکان بنا لیا، آپ کی کھیتی باڑی ہو گئی، اس کا نتیجہ نہیں نکلا، ضائع ہو گئی، کیڑا لگ گیا، مکان گر گیا، کریک ہو گیا وغیرہ۔ آگے رحیم ہے کہ اللہ اس کا نتیجہ بھی اچھا نکلے، میرے حق میں نکلے۔ کام شروع کرنا مشکل ہے، کام کو چلانا مشکل ہے، اور پھر کام میں نفع آنا مشکل ہے۔ اس لیے 3، کیونکہ اسباب کے ساتھ ہے، شروع کرنے کے ساتھ ہے کہ اسباب دینے والی ذات اللہ کی ہے، پایا تکمیل تک کام کو پہنچانے والی ذات الرحمان کی ہے، پھر اس کو نتیجہ برکت ڈالنے والے ذات کے نتیجہ اچھا نکلے، تم اسے فائدہ اٹھا سکو، وہ الرحیم ہے۔ اس لیے 3 نام مناسب رکھے گئے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض مواقع پر لازم ہے، واجب ہے۔ مثلا مسلمانوں کا جو کھانا پینا ہے، گوشت وغیرہ ہے، اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا لازم ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی جانور پر ذبح پر بسم اللہ پر نہیں پڑھا گیا وہ حرام ہے۔ 8واں پارہ دیکھیں، شروع میں 8واں پارہ، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، صفحہ نمبر 173 ہے میرے پاس، آیت نظر نہیں آ رہی جی، آپ کے پاس اور ہے، صفحہ نمبر 173 ہے، دوسری لائن کے آخر ہے، فَكُلُوا پس کھاؤ تم مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ان جانوروں سے جن پر اللہ کا نام لیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اللہ ذوالجلال کی آیتیں مانتے ہو تو اللہ کے نام کی ذبح کی ہوئی چیز کھاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس جانور سے نہ کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اس سے کھاؤ، یہ لازم ہے۔ اگر کسی مسلمان نے جان بوجھ کر جانور بسم اللہ اکبر نہیں پڑھا، بسم اللہ نہیں پڑھی، وہ جانور حرام ہے۔ آج کل ایک بحث چل پڑی ہے کہ فلاں کا کھانا حلال ہے، فلاں کا حرام ہے، مسلمان کا کھانا شرط ہے، یہ مسلمان کا نہیں ہے۔ جب یہ خطباء کے ہاتھ میں آ جائے تو مسئلہ اور بھی بگڑ جاتا ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ ذابح شرط نہیں ہے، بات سمجھے، ایک ذابح ذبح کرنے والا ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے وہ جانور جو ذبح کیا جائے۔ جو جانور ذبح کیا جائے اس کا طیب ہونا، حلال جانوروں میں سے ہونا، درندہ نہ ہو، یہ شرط ہے۔ وہ قرآن مجید اسی صورت میں آگے آ رہا ہے، گائے بھینس وغیرہ گھریلو جانور بہیمۃ الانعام وہ حلال ہے۔ جو حلال جانور ہیں، حرام جانور نہ ہوں، حرام کا بھی ذکر ہے قرآن مجید میں۔ ذابح کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے قرآن مجید میں، ذابح کی شرط نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ جو ذبح کر رہا ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے کا قائل ہو، بس وہ اس کا عقیدہ یہ ہو کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھوں گا تو حلال ہوگی، نہیں پڑھوں گا تو حرام ہوگی، وہ اس آیت کا قائل ہو۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، جس پر اللہ کا نام لیا جائے اگر قرآن کو مانتے ہو تو وہ کھاؤ۔ اس بسم اللہ اللہ اکبر کے قائل وہ لوگ تھے جو دین سماوی کے قائل تھے، یہودی، عیسائی، جن کے پاس آسمانی کتاب تھی، اس لیے ان کی بھی حلال کیجیے، ان کی ذبح حلال ہے۔ کیوں کہ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں۔ کہ مشرکین مکہ جو اور ایسے لوگ ہیں جو جس طرح چائنا والے وغیرہ یا ہندو وغیرہ جو بسم اللہ اللہ اکبر کے قائل نہیں ہیں، ان کا حکم ہے کہ لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہ، جو لوگ جانور پر اللہ کا نام لینے کے قائل نہیں ہیں ان کی ذبح حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کہ وہ مشرک ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے نام لینے کے قائل نہیں ہیں۔ قانون یہ ہے، جو اللہ کے نام لینے کا قائل ہے اس کو حلال سمجھتا ہے، اس کی حلال ہے۔ چھٹے پیرے میں آ جانا، اسے اور وضاحت ہے۔ سورہ مائدہ شروع میں
یسألونک ماذا احل لہم، آیت نمبر 4 صفحہ نمبر 130۔ وہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے ماذا احل لہم، کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی چیزیں کھا سکتے ہیں۔ قل فرما دیجئے احل لکم الطیبات، حلال ہیں تمہارے لیے پاکیزہ جانور، پاکیزہ چیزیں۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین، وہ بھی حلال ہیں۔ ادھر قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ مسلمان کافر کی بات نہیں ہے، حیوان ہو اس کی مطلب ماری ہوئی بھی حلال ہے، کتے کی بھی حلال ہے، شرط وہی ہے کہ بسم اللہ پر پڑھا جائے، اس پر کوئی بسم اللہ پر پڑھ لے۔ انسان نہ ہو، بسم اللہ پر پڑھ دیا گیا ہے، کسی نے پڑھ لیا ہے، وہ بھی حلال ہے، اس کی شرائط بیان قرآن مجید کر رہا ہے۔ وما علمتم، وہ جو سکھا دیا تم نے، من الجوارح، زخمی کرنے والوں کو، ایک شرط علمتم، سیکھا ہوا ہو، کتا ہے، شکرا ہے، باز ہے، جو چیز شکار کرتی ہے سیکھا ہوا ہو، ایک۔ نمبر 2 من الجوارح ہے، آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھوڑا ہے کتے کو، باز کو، شکرے کو، کسی اور جانور کو، وہ سیکھا، اس نے مارا ہے، اس کو کہیں زخمی کر دیا ہے، جوارے زخمی کر دے۔ نمبر 1 علمتم، سیکھا ہوا ہو کہ اپنے لیے شکار نہ کرے، خود نہ کھائے، تمہارے لیے روک رکھے یا تمہاری طرف لے آئے، تمہارے لیے کرے اور وہ کہیں زخمی کر دے۔ 3 مکلبین، وہ کتے وغیرہ شکار کرنے والے ہوں تمہارے لیے، تم نے اس کو چھوڑا ہو وہ شکار کے لیے جائیں، ویسے گھوم رہا ہے، مار لیا اس نے، کھا لیا اور بچ گیا یا چھوڑ دیا، وہ حلال نہیں ہے۔ یا ویسے مار کر آ گیا ہے، تم نے بسم اللہ پر نہیں پڑھا، شکار کے لیے نہیں چھوڑا، وہ حلال نہیں ہے۔ شکار کرنے والا ہوں تعلمونہن، سکھا لیا ہو تم نے ان جانوروں کو، مما علمکم اللہ، جو تمہیں اللہ نے سکھایا ہے، جس طرح تم پکڑتے ہو وہ بھی تمہارے لیے پکڑے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، وہ چیزیں کھانی ہیں جو کتے روک کے رکھے تمہارے لیے، شکار باز وغیرہ، تمہارے کتا ہے، شکاری ہے، روک کے رکھا ہے، خود نہیں کھانے لگ گیا۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، ان کتوں پر بھی اللہ کا نام لیا کرو، بسم اللہ اللہ اکبر، پٹا نکال دو، وہ بھی حلال ہے۔ یعنی کتا شکاری ہو، شکار کرنے والا ہو، اور وہ کہیں زخمی کر دے یا زندہ ہو تو بعد میں ذبح کرنا پڑے گا۔ کہیں سے خون بہہ گیا، وہ کتا چھری کے حکم میں آ گیا ہے، وہ کتا تیر کے حکم میں آ گیا ہے۔ جس طرح تم تو خود تو نہیں کاٹتے، چھری کاٹتی ہے، بس یہ چھری بن گئے، تم چھری پر بسم اللہ پر پڑھتے ہو، یہ بھی کتے پر پڑھنا ہے۔ تم تیر پر پڑھتے ہو، یہ بھی تیر کی طرح ہے، اس نے روک رکھا ہے، اپنے لیے نہیں کیا، تم نے بسم اللہ پر اس پر پڑھا ہے، چھوڑا ہے، وہ شکار کرنے کے لیے وہ حلال ہے۔ آگے قرآن مجید اسی آیت کے آگے فرماتا ہے الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، کتے بھی کی حلال ہے، اہل کتاب کی بھی حلال ہے اگر وہ بسم اللہ پر پڑھ لیں۔ یہودیوں کو، عیسائیوں کو، جو ہے شرک کرنے والا ہے لیکن بسم اللہ پر پڑھنے کے قائل ہیں، قرآن مجید نے ان کو کتوں کے ساتھ ذکر کر دیا ہے کہ ان کی کھاتے ہو، ان کو کی نہیں کھاتے۔ جن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان ہونا بھی شرط نہیں ہے، اس کو مارنے والے کے لیے انسان ہونا شرط نہیں ہے، مسلمان ہونا شرط نہیں ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ بسم اللہ اکبر پڑھنا شرط ہے، جس جانور پر بسم اللہ اکبر پڑھ لیا گیا وہ حلال ہے، جس پر نہیں پڑھا گیا وہ حرام ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ آگے چلیں۔